1000 من غلہ لدا ہوا تھا۔ جب یہ جہاز مدینے کی قریبی بندرگاہ پر پہنچے تو سیدنا عمر خود انہیں دیکھنے کے لیے بندرگاہ پہنچے۔ غلے کو حفاظت سے رکھنے کے لیے بندرگاہ میں 2 بڑے بڑے مکان بنوائے۔ دوسرے صوبوں سے بھی بہت سا غلہ پہنچ گیا۔ غلے کی تقسیم کا یہ انتظام کیا کہ بہت سے رجسٹر بنوائے، ان میں قحط کا شکار ہونے والوں کے نام درج کیے گئے۔ ہر ایک نام کے ساتھ ان کی ضرورت کے مطابق غلے کی مقدار لکھی گئی۔ پھر ہر شخص کو پرچی دی گئی، اس پر سیدنا عمر کی مہر ہوتی تھی۔ اس پرچی کے مطابق انہیں روزانہ غلہ دیا جاتا۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر ہر روز 20 اونٹ اپنے سامنے ذبح کرواتے اور ان کا گوشت پکوا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ اس طرح ہزاروں آدمی روزانہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ غلے کے علاوہ لوگوں میں کپڑے اور کھجوریں بھی تقسیم کی جاتی، اور خود اپنا یہ حال تھا کہ اس زمانے میں گوشت، دودھ اور گھی کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اکثر بھوکے رہتے یا عام لوگوں کے ساتھ خود بھی کھاتے۔ اس طرح اس کا اثر آپ کے جسم پر پڑا۔ لوگ انہیں دیکھتے اور کہتے، اگر قحط دور نہ ہوا تو رعایا کا غم انہیں مار ڈالے گا۔ ایک دن ایک شخص سے پانی مانگا، اس کے پاس شہد تھا، اس نے وہی پیش کر دیا۔ آپ نے شہد پینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ لوگ روٹی کو ترس رہے تھے اور تو شہد کھاتا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایسا بھی ہوا کہ گھی کا برتن اور آٹے کی بوری اٹھواتے اور جہاں کہیں بھوکوں کا مجمع نظر آتا اپنے خادم کی مدد سے کھانا تیار کرواتے اور انہیں کھلاتے۔ دیہاتوں میں جاتے، وہاں اونٹ ذبح کرتے، گوشت، آٹا اور کپڑے لوگوں میں تقسیم کرتے۔ قحط کے دنوں میں سخت بے چین رہتے اور دعا کرتے تھے، اے اللہ، میرے عملوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تباہ نہ کر۔ لوگوں کا خیال اس قدر تھا کہ فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اللہ کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ وہ خود اور لوگ رو رو کر بارش کی دعائیں کرتے تھے۔ آخر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں کو لے کر نکلے اور نہایت عاجزی سے ان الفاظ میں دعا کی، اے اللہ، پہلے تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یعنی نبی کی دعا کے وسیلے سے تجھ سے دعا کیا کرتے تھے، اب ہم تجھ سے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے یعنی چچا کی دعا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر بارش نازل فرما۔ ابھی یہ دعا ہو رہی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ اس بارش نے خشک کھیتوں میں جان ڈال دی اور قحط دور ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شام میں قیصاریہ کا شہر باقی رہ گیا تھا، اس پر ابھی تک رومیوں کا قبضہ تھا۔ بحیرہ روم کے ساحل پر ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ مہم امیر معاویہ کے سپرد کی گئی۔ انہوں نے شہر کو فتح کیا۔ 80,000 رومیوں میں سے بہت کم زندہ بچے۔ اب پورے شام پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس زمانے میں مصر کا ملک بھی رومی حکومت کے ماتحت تھا۔ 18 ہجری میں حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو 4000 کا لشکر دے کر مصر روانہ کیا۔ مصر کا حاکم مقوقس تھا۔ اس نے بے تحاشا فوج جمع کر لی۔ قلعہ بھی حد درجے محفوظ تھا۔ ان حالات کی خبر عمرو بن عاص نے سیدنا عمر کو دی تو انہوں نے 10,000 فوج اور بھیجی اور ان کے ساتھ بزرگ صحابی زبیر بن عوام کو سالار مقرر کیا۔ ان کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوا۔ اس کے بعد اسکندریہ کی باری آئی۔ اسکندریہ کی فتح کے بعد سیدنا عمر نے عمرو بن عاص کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ دریائے نیل مصر کا ایک بہت بڑا دریا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ ایک دن بہت سے مصری عمرو بن عاص کے پاس آئے اور کہا، اس سال دریائے نیل میں پانی بہت کم رہ گیا ہے، ہماری فصلیں برباد ہو رہی ہیں۔ پرانے زمانے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ جب دریا میں پانی کم ہو جائے تو ہم ایک مقررہ تاریخ کو ایک کنواری لڑکی چن لیتے ہیں، اس کے والدین کی مرضی سے اسے نہایت قیمتی زیور اور کپڑے پہنا کر دلہن کی طرح بنا دیتے ہیں، پھر اسے دریائے نیل میں گرا دیتے ہیں۔
इस तरह दरिया में पानी चढ़ जाता है, इर्द गिर्द के तमाम इलाके सैराब हो जाते हैं। अगर आप इजाजत दें तो हम ये रस्म अदा करें। अम्र बिन आस ने कहा, ये तो बड़ी जालिमाना रस्म है। जवाब में उन्होंने कहा, अगर आपने हमें ये रस्म अदा करने की इजाजत न दी तो मुल्क में कहत पड़ जाएगा, हम तबाह हो जाएंगे। अम्र बिन आस ने फरमाया, तुम लोग नादान हो। अल्लाह के हुक्म के बगैर दरिया में पानी हरगिज कम या ज्यादा नहीं हो सकता। इस्लाम ऐसी फजूल रस्मों को मिटाने के लिए आया है। मैं तुम्हें एक बेगुनाह लड़की पर जुल्म करने की इजाजत नहीं दूंगा। मिस्री मायूस होकर लौट गए। इत्तेफाक से दरिया में पानी कम हो गया। लोग कहत के डर से वतन छोड़ने की तैयारी करने लगे। सैयदना अम्र बिन आस ने ये सारा किस्सा सैयदना उमर को लिख भेजा। उन्होंने जवाब में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मिस्रियों को बिल्कुल ठीक जवाब दिया। इस्लाम वाकई ऐसी फजूल रस्मों को मिटाने के लिए आया है। मैं एक खत भेज रहा हूं, इसको दरियाए नील में डाल देना। अम्र बिन आस ने खत को दरिया में डालने से पहले उसकी इबारत पढ़ी। उसके अल्फाज ये थे, ए नील, अगर तू अपने इख्तियार से बह रहा है तो मत बह, और अगर तू अल्लाह ताला के हुक्म से बह रहा है तो मैं अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता हूं कि वो तुझे पहले की तरह ज्यादा पानी के साथ जारी कर दे। ये रुका दरिया में डाल दिया गया। दूसरे दिन जब मिस्र के लोग सोकर उठे तो उन्होंने अल्लाह की कुदरत का अजीब नजारा देखा। दरिया का पानी कई गज ऊपर चढ़ गया था, किनारों से निकलकर इर्द गिर्द के इलाकों को सैराब कर रहा था। इतना ज्यादा पानी इसमें कभी नजर नहीं आया था। ये नजारा देखकर हजारहा मिस्री मुसलमान हो गए और वो जालिमाना रस्म हमेशा के लिए खत्म हो गई। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में इस्लामी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। इसमें अरब के अलावा इराक, ईरान, मिस्र, फलस्तीन, बहरैन, आर्मीनिया, आजरबाईजान, सीस्तान वगैरह बहुत से मुल्क शामिल थे। इतने बड़े मुल्क का इंतजाम सैयदना उमर ने बहुत खूबी से किया। इस्लामी सल्तनत को सूबों में तकसीम कर दिया, फिर हर सूबे को बहुत से जिलों में तकसीम किया। आमतौर पर एक सूबे में 10 से लेकर 20 तक जिले होते थे। मुल्क का इंतजाम सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम के मशवरे से करते थे। मशवरा करने के लिए उन्होंने एक मजलिस बनाई। उसमें सूझबूझ रखने वाले बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा शामिल थे। इस मजलिस को मजलिस शूरा कहा जाता था। इसके इजलास मस्जिद नबवी में होते थे। हर सूबे का एक गवर्नर मुकर्रर किया जाता था। खुद बिल्कुल सादा जिंदगी बसर करते थे। यही हिदायत गवर्नरों को थी। ओहदेदारों की निगरानी खुद करते थे। हज के जमाने में चारों तरफ से आए हुए लोगों से उनके गवर्नरों के हालात पूछते। लोग बेधड़क शिकायत करते। लोगों के सामने इस किस्म का खुतबा देते, लोगों, तुम पर जो लोग हाकिम मुकर्रर किए गए हैं वो इसलिए नहीं भेजे गए कि तुम्हें मारें पीटें और तुम्हारा माल छीन लें, बल्कि उन्हें मैं इसलिए भेजता हूं कि वो तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके सिखाएं। अगर किसी ने इसके खिलाफ किया है तो मुझसे बयान करो ताकि मैं उसका बदला लूं। लोगों को आम इजाजत थी कि वो किसी वक्त भी अपनी शिकायत पेश कर सकते थे। एक मर्तबा मिस्र के एक गरीब शख्स ने शिकायत की कि गवर्नर के बेटे ने बिला वजह उसे पीटा है। आपने बाप बेटे को बुलवा लिया। जब दोनों आ गए तो सैयदना उमर ने उस गरीब को कोड़ा देकर फरमाया, जितने कोड़े उसने तुम्हें मारे थे उतने ही तुम इसे मारो। उस गरीब ने कोड़े मारने शुरू किए। जब तादाद पूरी हो गई तो उमर ने फरमाया, अब 2-4 कोड़े गवर्नर को भी मारो। लेकिन उस गरीब ने ऐसा करना पसंद न किया। जजीरे के गवर्नर के बारे में इत्तला मिली कि वो बारीक लिबास पहनते हैं। दरवाजे पर दरबान भी मुकर्रर कर रखा है। आपने उन्हें फौरन बुलवा लिया। उनके कपड़े उतरवाकर बालों का बुना हुआ कुर्ता पहना दिया और बकरियों का एक रेवड़ मंगवाकर उन्हें हुक्म दिया कि जंगल में जाओ और इन बकरियों को चराओ। गवर्नर का नाम इयाज बिन गनम था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, एक सूबे के गवर्नर थे। इसलिए जब उन्होंने कहा कि वो आइंदा ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे तो उमर ने उन्हें मुआफ कर दिया और ओहदे पर वापस भेज दिया। इयाज बिन गनम जब तक जिंदा रहे
موٹا لباس پہنتے رہے۔ پھر انہوں نے کبھی باریک لباس پہنا نہ دروازے پر دربان رکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے بہت بڑے جرنیل تھے۔ انہوں نے 20 لڑائیاں لڑی۔ بڑی بڑی حکومتوں کے لشکر ان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے۔ سیدنا عمر کے زمانے میں جب خالد بن ولید فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے تو عین اس حالت میں عمر نے انہیں سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، مسلمان یہ خیال کرنے لگے تھے کہ یہ فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جبکہ فتوحات ہمیں اللہ تعالی کی مہربانی سے ہو رہی ہیں۔ آپ کے زمانے میں چونکہ اسلامی حکومت بہت پھیل گئی تھی، لگاتار فتوحات کی وجہ سے مال غنیمت بھی بہت زیادہ آنے لگا تھا، اس لیے آپ نے 15 ہجری میں بیت المال قائم کر دیا۔ اس میں زکوٰۃ، خراج، جزیہ، مال غنیمت وغیرہ جمع ہوتا تھا اور مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ یتیموں، غریبوں اور بیواؤں کو اس میں سے وظیفے دیے جاتے تھے۔ ضرورت مندوں کو قرض بھی دیا جاتا تھا۔ جنگی ضروریات پر بھی خرچ کیا جاتا تھا۔ آمدنی اور خرچ کے معاملے میں حد درجہ احتیاط کرتے تھے۔ سیدنا عثمان نے ایک دن انہیں چلچلاتی دھوپ میں بھاگتے دیکھا۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ بحرین سے ایک مرتبہ مشک آیا، یہ انتہائی قیمتی خوشبو تھی۔ اس کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے آدمی کی تلاش ہوئی جو یہ کام اچھی طرح کر سکے۔ سیدنا عمر کی زوجہ محترمہ عاتقہ نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، نہیں، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تمہاری انگلیوں پر جو مشک لگ جائے گا وہ تم اپنے کپڑوں پر لگا لو گی، اس طرح عام مسلمانوں سے زیادہ تمہارے حصے میں آئے گا۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، لوگوں نے علاج کے طور پر شہد تجویز کیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا لیکن آپ نے لینا گوارا نہ کیا۔ آخر لوگوں کو جمع کیا گیا، جب سب نے اجازت دے دی تب شہد لیا۔ آپ نے عدل و انصاف کا بہترین نمونہ دنیا کو دکھایا۔ اللہ سے ڈرنے والے قاضی مقرر کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی، انہیں حکم دیا کہ تمام فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق کیے جائیں۔ قرآن اور حدیث میں حکم نہ ملے تو جس رائے پر عالموں کا اتفاق ہو اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے۔ انہوں نے کوفہ میں شریح کو قاضی مقرر کیا، ان کے فیصلے بہت مشہور ہوئے۔ امیر المومنین کے خلاف بھی فیصلے دے دیتے تھے۔ سیدنا علی نے بھی انہیں اپنے دور میں قاضی کے عہدے پر قائم رکھا۔ قبیلہ غسان کے بادشاہ جبلہ نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ حج کرنے کے لیے آیا، اس کی چادر پر ایک غریب بدو کا پاؤں آ گیا۔ اس نے بدو کو زور سے تھپڑ دے مارا، بدو کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہو گیا، انصاف کا طلبگار ہوا۔ سیدنا عمر نے جبلہ کو بلا بھیجا، وہ حاضر ہوا تو آپ نے اسے کہا، تم نے اس غریب مسلمان سے زیادتی کی ہے، لہذا بدلہ دو۔ یہ غریب تمہیں اس جگہ تھپڑ مارے گا جس جگہ اس کے منہ پر تھپڑ لگا ہے۔ ہاں، اگر تم اس سے معافی مانگ لو اور یہ معاف کر دے تو اور بات ہے۔ جبلہ نے کہا، مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں غور کر سکوں۔ جبلہ کو ایک دن کی مہلت مل گئی۔ وہ وہاں سے فرار ہو کر شام چلا گیا اور دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر ایک شخص نے گورنر کی شکایت کی کہ اس نے مجھے بے قصور 100 کوڑے مارے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت درست پائی تو حکم دیا، تم بھی اسے 100 کوڑے مارو۔ ایک عیسائی کسان نے شکایت کی کہ اس کے کھیتوں سے مسلمان فوج گزری ہے جس سے اس کا نقصان ہوا ہے۔ آپ نے بیت المال سے اسے 10,000 درہم دینے کا حکم دیا۔ سیدنا عمر فاروق نے عام لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ شریعت کے کسی مسئلے پر اپنا فیصلہ دیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے فتوے جاری کرنے کا محکمہ قائم کیا۔ فتوے دینے والے بزرگوں کے نام یہ ہیں: سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابی بن قعب، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابو درداء، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ رعایا کی خبر گیری رکھنے کے لیے راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے۔ ملک شام کے سفر سے لوٹ رہے تھے کہ ایک بڑھیا نظر آئی۔ اس سے پوچھا،
کہ بڑی بھی عمر کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ وہ بولی ہاں، سنا ہے شام گیا ہوا ہے، اللہ اس سے سمجھے، آج تک اس نے مجھے پھوٹی کوڑی تک نہیں دی، اسے معلوم نہیں میں کتنی تنگی سے گزارا کر رہی ہوں۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا، بڑی بھی تم نے جا کر عمر کو اپنا حال بتایا؟ بڑھیا نے کہا، اگر اسے رعایا کا حال معلوم نہیں تو خلافت کیوں کرتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے، پھر اس سے پوچھا، تم کیا لے کر عمر کو معاف کر سکتی ہو؟ اس نے کہا، اگر مجھے 25 دینار مل جائیں تو معاف کر دوں گی۔ آپ نے اسی وقت اسے 25 دینار دے دیے۔ وہ خوش ہو کر دعائیں دینے لگی، اللہ عمر کو معاف کرے، اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا وظیفہ مقرر فرما دیا۔ ایک رات گشت کے دوران میں چند بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ معلوم ہوا کہ بچے بھوکے ہیں اور ماں نے انہیں بہلانے کے لیے ہانڈی میں صرف پانی ڈال کر آگ جلا رکھی ہے۔ آپ اسی وقت خادم اسلم کے ساتھ بیت المال گئے، آٹا، گوشت، گھی اور کھجوریں نکال کر خادم سے فرمایا، یہ تمام چیزیں میری کمر پر رکھ دو۔ اسلم نے عرض کیا، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ پھر سب چیزیں اپنی کمر پر لاد کر لائے، خود کھانا تیار کیا، خود چولہا پھونکا، کھانا تیار ہونے پر اپنے سامنے بچوں کو کھلایا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا، پھر اچھلنے کودنے لگے۔ سیدنا عمر انہیں اچھلتے کودتے دیکھتے اور خوش ہوتے رہے۔ عورت نے ان سے کہا، اللہ تمہیں نیک بدلہ دے، امیر المؤمنین بننے کے لائق تو تم ہو، نہ کہ سیدنا عمر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر مسکرائے، پھر واپس مدینہ آئے اور اس عورت کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ ایک روز شام کے وقت مدینے کے باہر ایک قافلہ اترا۔ سیدنا عمر نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور رات بھر قافلے کا پہرا دیتے رہے۔ ایک قافلے میں ایک ننھے بچے کو روتے دیکھا تو اس کی ماں پر ناراض ہوئے کہ بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی۔ وہ آپ کو پہچانتی نہیں تھی، کہنے لگی، امیر المؤمنین نے حکم دیا ہے کہ جب تک بچے ماں کا دودھ پیتے رہیں بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر نہ کیا جائے۔ میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ وظیفہ لگ جائے۔ یہ ہے اس کے رونے کی وجہ۔ سیدنا عمر یہ سن کر روئے، پھر اعلان کر دیا کہ جس دن کوئی بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ اسی دن سے مقرر ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے دیکھا۔ نزدیک جا کر اس سے کہا، دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا، میرا دایاں ہاتھ موتا کی لڑائی میں کٹ گیا تھا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رونے لگے، اس کے پاس بیٹھ گئے اور بولے، افسوس، تمہیں وضو کون کراتا ہوگا؟ پھر اس کی خدمت کے لیے ایک خادم دیا اور ضرورت کی چیزیں اس کے گھر بھجوائیں۔ ایک رات گشت کے دوران میں ایک عورت کی آواز سنی۔ وہ اپنی بچی سے کہہ رہی تھی، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے یہ سن کر کہا، ماں، امیر المؤمنین کا حکم ہے کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے یہ سن کر کہا، باتیں نہ بنا، پانی ملا، امیر المؤمنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ لڑکی نے کہا، امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر نے ماں بیٹی کی یہ گفتگو سنی تو اپنے خادم سے کہا، اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو۔ دوسرے دن ان کے بارے میں پتہ کروایا۔ انہیں لڑکی کی ایمانداری اس قدر پسند آئی کہ اپنے بیٹے عاصم کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ اس طرح یہ شادی ہوئی۔ بنو امیہ کے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اسی خاتون کے نواسے تھے۔ انہیں عدل و انصاف، سادگی، پرہیزگاری کی وجہ سے دوسرا عمر کہا جاتا ہے۔ ان کا دور بہترین دور ہوا۔ مدینے کی ایک بے سہارا اندھی عورت کے گھر کی صفائی امیر المومنین خود کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سعید بن یربوک کی آخری عمر میں بینائی جاتی رہی۔ ان کے لیے ایک خادم مقرر کیا جو انہیں مسجد تک لاتا تھا۔
راستہ چلتے ایک عورت نے سیدنا عمر فاروق کو روک لیا اور کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خفاف بن ایما کی بیٹی ہوں، شوہر فوت ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی زمین بھی نہیں ہے، بچوں کو گھر میں چھوڑ کر محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتی کہ بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ حضرت عمر نے اس کی پوری بات توجہ سے سنی اور فرمایا، تم تھوڑی دیر یہیں ٹھہرو۔ یہ کہہ کر گھر گئے، واپس لوٹے، ایک موٹے تازے اونٹ پر بہت سا سامان لدا ہوا ساتھ لائے، اس پر کپڑے اور نقد رقم بھی تھی۔ اس عورت سے فرمایا، یہ اونٹ لے جاؤ، جب ختم ہو جائے تو بتا دینا۔ جہاد پر جانے والے مسلمانوں کے گھر والوں کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کے گھروں میں جا کر ان کی عورتوں سے کہتے، تمہیں بازار سے کچھ منگوانا ہو تو میں لا دیتا ہوں۔ بیوہ عورتوں کا پانی بھر دیتے، مجاہدین کے خط آتے تو یہ خط خود ان کے گھروں میں پہنچاتے، ان سے جواب لے کر مجاہدین کو بھجواتے۔ بیت المال سے حاجت مندوں کو دیتے، راستوں میں چوکیاں بنوائیں تاکہ رستے محفوظ ہو جائیں، شہروں میں مہمان خانے بنوائے، ملک میں جگہ جگہ نہریں کھدوائیں جن سے آپاشی آسان ہو گئی، سڑکیں اور پل بنوائے، نئے شہر بسائے، قریباً 4000 مسجدیں تعمیر کروائیں، حرم کعبہ کو وسیع کروایا، مسجد نبوی کو وسیع کروایا، مردم شماری کا نظام رائج کیا، سکہ جاری کیا، سن ہجری قائم کیا، جنگوں کا سلسلہ بڑھا تو فوجی نظام قائم کیا، فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی، مجاہدین کے بیوی بچوں اور غلاموں کے لیے وظیفے مقرر کیے، فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک باقاعدہ فوج جو ہمیشہ محاذوں پر رہتی تھی، دوسری رضاکار فوج، یہ لوگ عموماً گھروں میں رہتے تھے، ضرورت پڑنے پر انہیں محاذ پر بھیجا جاتا، ان کی تنخواہیں باقاعدہ فوج سے کم تھیں۔ ملک میں جگہ جگہ فوجی چھاونیاں قائم کی، چھاونیوں کے ساتھ استبل تعمیر کروائے، ان میں 4-4 ہزار گھوڑے تیار رہتے تھے، اونٹ بھی موجود رہتے، فوج کے ساتھ خزانچی، طبیب، جراح، غنیمت کے مال کا حساب رکھنے والے، دوسری زبانیں جاننے والے اور دشمن کی جاسوسی کرنے والے بھی رہتے تھے۔ فوج کی تعلیم کا بھی انتظام کیا، فوج کو یہ ہدایات تھی کہ دشمن سے جو عہد کرو اس کو پورا کرو، بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور راہبوں کو قتل نہ کرو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، آبادیوں کو ویران نہ کرو، پھلدار درختوں کو نہ کاٹو، جو لوگ جنگ میں قیدی بنا لیے جائیں انہیں ان کے قریبی رشتہ داروں سے جدا نہ کرو، لڑائی میں مارے جانے والوں کے ہاتھ پاؤں، ناک کان نہ کاٹو، قرآن اور حدیث کی تعلیم عام کر دی۔ سیدنا عمر خود بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے تمام علاقوں میں فقیہ مقرر کیے، لوگ ان سے دینی مسائل پوچھتے تھے۔ ان کے زمانے میں اسلام کی بہت اشاعت ہوئی، غیر مسلموں سے اچھے سلوک کی وجہ سے بھی اسلام بہت تیزی سے پھیلا، انصاف کا دامن کسی قیمت پر نہیں چھوڑتے تھے۔ شام میں مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے ایک زمین کی ضرورت پیش آئی، زمین ایک یہودی کی تھی، مسلمانوں نے زمین اس سے خریدنا چاہی لیکن یہودی نے انکار کر دیا، مسلمانوں نے زبردستی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنا لی۔ یہودی نے سیدنا عمر سے شکایت کی، سیدنا عمر فاروق نے حکم دیا کہ مسجد ناجائز طریقے سے بنائی گئی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، مسجد کو گرا کر زمین یہودی کو دے دی جائے۔ چنانچہ زمین یہودی کو واپس دے دی گئی، اس نے اس جگہ اپنا مکان بنا لیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دے۔ خلافت کی 11ویں سال اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں دعائیں پوری کر دیں۔ ذی الحج 23 ہجری میں حج کے لیے مکہ گئے۔ آپ جب حجر اسود کو بوسہ دیتے تو کہتے تھے، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا۔ یہ سیدنا عمر کی توحید کا کمال نمونہ ہے۔ حج سے فارغ ہو کر اس مہینے کی آخری تاریخوں میں واپس لوٹے۔ جمعے کے دن مسجد میں خطبہ دیا جو بہت طویل تھا، اس میں لوگوں کو بہت نصیحتیں کی۔ اس خطبے میں آپ نے ایک خواب کا ذکر کیا اور فرمایا،
میں سمجھتا ہوں میری موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خلافت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بیان کی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آئندہ ہونے والے خلیفہ کے بارے میں پریشان ہیں۔ مدینے میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا۔ یہ ایرانی تھا، اچھا کاریگر تھا۔ اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ ایک دن سیدنا عمر سے شکایت کی کہ میں دن بھر کام کر کے جو کچھ کماتا ہوں، میرا آقا اس میں سے بہت زیادہ رقم لے لیتا ہے، اس میں کمی کرا دیں۔ سیدنا عمر نے پوچھا، تم کون سا کام جانتے ہو؟ اس نے کہا، میں لوہار بھی ہوں، بڑھئی بھی ہوں اور بیل بوٹے بھی بنانا جانتا ہوں۔ سیدنا عمر نے دریافت کیا، تمہارا آقا تم سے روزانہ کتنی رقم لیتا ہے؟ اس نے کہا، 2 درہم روزانہ۔ اس پر سیدنا عمر نے فرمایا، تم جو کام جانتے ہو اس کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ معلوم نہیں ہوتی۔ اس پر ابو لؤلؤ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اگلے دن ابو لؤلؤ فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ سیدنا عمر لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو اس نے کونے سے نکل کر 2 دھاری خنجر سے امیر المؤمنین پر 6 وار کیے اور پھر صفوں میں کھڑے مسلمانوں کو زخمی کرتا باہر بھاگا، لیکن مسلمانوں نے پکڑ لیا۔ اس پر اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں جھونک لیا اور مر گیا۔ ادھر امیر المؤمنین شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا، خود زمین پر گر پڑے۔ لوگوں نے نماز سے فارغ ہو کر دیکھا، جن مسلمانوں کو ابو لؤلؤ نے زخمی کیا تھا ان میں سے 7 دم توڑ چکے تھے، باقی بہت زیادہ زخمی نہیں ہوئے تھے۔ البتہ سیدنا عمر کی حالت نازک تھی۔ ایسے میں انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا، مجھے کس نے مارا ہے؟ انہوں نے بتایا، مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ نے۔ یہ سن کر فرمایا، اللہ کا شکر ہے، میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں ہوئی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ لوگ انہیں اٹھا کر گھر لائے، دودھ پلایا گیا تو وہ زخموں کے راستے باہر آ گیا۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ امیر المؤمنین کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ لوگ غم سے نڈھال ہو گئے، ان سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ ایک نوجوان ایسے میں ملنے آیا، اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ اللہ کی بشارت سے خوش ہو جائیں۔ آپ ان اصحاب میں سے ہیں جو بہت پہلے اسلام لائے اور رسول اللہ کے ساتھی بنے۔ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے انصاف سے کام لیا، پھر آخر آپ کو شہادت نصیب ہو گئی۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے فرمایا، اے بھتیجے، اللہ کرے یہ چیزیں میرے گناہوں کے برابر برابر ہی ہو جائیں، مجھے کوئی عذاب ہو نہ ثواب۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ بس عذاب سے بچ جاؤں۔ وہ نوجوان واپس جانے لگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر اس کی چادر پر پڑی جو زمین کو چھو رہی تھی۔ اس نازک حالت میں بھی انہیں شریعت کا اس قدر پاس تھا کہ فرمایا، اس نوجوان کو واپس بلاؤ۔ اسے واپس ان کے سامنے لایا گیا تو فرمایا، اے بھتیجے، اپنا تہبند اونچا باندھو، اس سے کپڑا بھی صاف رہے گا اور تمہارے رب کے نزدیک یہ پرہیزگاری کی بات بھی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے